السلام علیکم عثمان. آپ کو پتہ ہے پاکستان ٹوڈے 6 جون 2025 کے ایک آرٹیکل کے مطابق پاکستان میں پچھلے سال تقریباً 35,000 ایس یو ویز کی سیل ہوئی ہے، جن کی مالیت کم سے کم بھی 80 لاکھ روپے بنتی ہے. اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو تقریباً ڈیلی کے حساب سے 96 ایس یو ویز کی سیل ہوئی ہے. ایس یو وی ایسی گاڑی کو کہتے ہیں جو کار کی طرح آرام دہ اور جیپ کی طرح طاقتور ہوتی ہے. پاکستان کی مشہور ایس یو ویز ہیں جیسے ٹویوٹا فارچونر، کایا سپورٹیج، ایم جی ایچ ایس، ہنڈائی ٹکسن. ٹوٹل ملا کے اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً 270 ارب روپے کی سیل ہے جو پچھلے سال صرف ایس یو ویز پر ہوئی ہے. اگر کم سے کم مالیت کو دیکھا جائے یعنی 80 لاکھ روپے کی مالیت کو، ہم لوگوں نے تقریباً 270 ارب روپے سے زیادہ کی ایس یو ویز خریدی ہیں پچھلے سال. چلیں گاڑیاں تو بڑی چیزیں نا، ان پہ 270 ارب روپے سے زیادہ کا خرچہ کیا. چھوٹی چیز پر آتے ہیں، ایپس پر، ایپلیکیشنز جیسے کہ میٹا کمپنی میں آ جاتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ایپل کے ایپس، نیٹ فلکس پر خرچہ. پرو پاکستانی کی ویب سائٹ پر 21 جون 2025 میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا. اس کے مطابق پاکستانیوں نے 2024-2025 میں ان ایپس پر یعنی فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ایپل، نیٹ فلکس، ان کو کل ملا کے دیکھیں تو ان ایپس پر تقریباً 317 ارب روپے سے زیادہ کا خرچہ کیا ہے پچھلے سال میں. اب یہ بات تو ہو گئی خرچے کی. اب دوسری طرف آتے ہیں. اگر آپ لوگ اقوام متحدہ اور عالمی بینک جیسے اداروں کو دیکھیں تو وہ مقرر کرتے ہیں غربت کے ایک سٹینڈرڈ کے مختلف ممالک میں غربت کے لیول کو ناپا جا سکے. ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق اس سال جو غربت کا لیول ہے، اگر کوئی شخص $4.2 پر ڈے کے حساب سے زندگی گزار رہا ہے یا اس سے کم پر، تو اسے غریب تصور کیا جائے گا. اور اگر کوئی شخص $3 پر ڈے یا اس سے کم پر زندگی گزار رہا ہے تو اسے انتہائی غریب تصور کیا جائے گا. اب پاکستان کی حالت دیکھ کرتے ہیں. ڈان نیوز کے ایک آرٹیکل جو 6 جون 2025 میں پبلش ہوا ہے، اس کے مطابق پاکستان میں لگ بھگ 44.5 یا 7% یعنی تقریباً 45% آبادی غربت کی زندگی گزار رہی ہے. ان کے پاس $4.2 پر ڈے یا اس سے کم کا پیسہ ہے جو وہ لگاتے ہیں، اور تقریباً 16.5% آبادی انتہائی غربت کی زندگی گزار رہی ہے، یعنی وہ تقریباً $3 پر ڈے یا اس سے کم پر زندگی گزار رہے ہیں. اور اس سے زیادہ دکھی بات یہ ہے کہ پچھلے سال یہ تقریباً 5% کے پاس تھی انتہائی غربت کی جو سٹینڈرڈ ہے، اور اب وہ بڑھ کے 16.5 کے پاس آ گیا ہے. تو ایک طرف اتنا خرچہ ہو رہا ہے، اتنی ایس یو ویز اور ایپس پر خرچہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہماری غربت، انتہائی غربت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ سٹیٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ. جیسے ضرورت اور اسراف میں فرق سمجھنا. ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ خرچہ ضرور کریں لیکن فضول خرچی نہ کریں. آپ لوگ دیکھیں سورہ الاعراف 7 آیت نمبر 31 میں ہے کہ کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو. اس کا مفہوم ہے اس آیت کا کہ فضول خرچوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. جہاں لاکھوں کی تعداد میں افراد غربت اور انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں ڈیلی کے حساب سے اتنی ایس یو ویز کی سیل اور اتنے ایپس پر خرچہ، ایسا لگتا ہے یہ فضول خرچی اور اسراف کو ہی شو کر رہا ہے. اور پھر ایک اور چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ علم، ٹیکنالوجی اور تفریح میں توازن قائم کرنا ضروری ہے. ہم لوگ 317 ارب روپیہ ایپس کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی زیادہ تر بہت زیادہ اماؤنٹ میٹا ایپس کی ہے، یعنی فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ان ایپس کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں. تو یہ کہیں تفریح کے اوپر تو ہم لوگ زیادہ خرچہ نہیں کر رہے، وقت بھی اور پیسہ بھی ہمارا زیادہ تر تفریح کے اوپر تو نہیں لگ رہا. یعنی علم بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے اور تفریح کتنی زیادہ ہو رہی ہے، یہ توازن ہم نے کھو تو نہیں دیا کہیں. یہ چیز ضروری ہے سوچنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ سورہ تکاثر سورہ نمبر 102 اس کی آیت نمبر 1 دیکھیں تو اس میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر مال کمانے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. تو کہیں ہم غفلت میں تو نہیں پڑے ہوئے ایک دوسرے کو دکھانے کے چکر میں. اور ایک اور چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ تفریح سے اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن اگر ہم توازن کو دیں گے تو وہ ہم سے شاید سخت پوچھ ہو جائے گی اس کی. آپ لوگ دیکھیں یہی سورہ تکاثر اس کی آیت نمبر 8 میں ہے کہ
نعمت کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کی پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. تو ہم کیا بتائیں گے کہ ہم نے تفریح پہ سارا خرچہ کر دیا تھا، ساری جو نعمت ہمارے پاس تھی ہم نے سارا خرچہ تفریح پہ کر دیا تھا. کہیں بھی اسلام کے اوپر، اسلام کو اپنے پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے استعمال نہیں کیا. تو یہ چیز بھی دیکھنی بہت ضروری ہے کہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں تو کہیں غلط خرچہ تو نہیں کر رہے ہیں. اس کا صحیح جواب دے سکیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو. اور یہ بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ غربت کے خاتمے کی ذمہ داری ہم سب پر آتی ہیں. غربت میں بہت خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، جو جس طرح سے اس میں کردار ادا کر سکتا ہے کردار ادا کرے. جیسے اگر کوئی صدقہ، زکوٰۃ، فلاحی کاموں میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، دوسروں کو ہنر سکھا کے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو وہ ان کاموں میں اپنا کام کریں، اپنے کردار ادا کریں. اور جو کوئی یہ نہیں کر سکتا وہ کم از کم یہ کر سکتا ہے اگر کہ ایپس پر کم خرچہ کرے تو وہ کم کرے. ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم لوگ خرچہ کریں. ویسے کئی لوگ پاکستان میں یہ کام کر بھی رہے ہیں، اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن آپ خود سوچیں، جب غربت بڑھ رہی ہے، بہت تیزی سے، بہت خطرناک حد تک اوپر گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو ہو رہا ہے وہ بالکل بھی سفیشینٹ نہیں ہے. اس سے غربت ٹھہری نہیں ہے، اس سے غربت نیچے نہیں گئی، بلکہ جو ہو رہا ہے اس کے باوجود ہمارا لیول غربت کا بہت اوپر چلا گیا. تو سب کو مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جو جس طرح سے کر سکتے ہیں. صرف پیسے دے کر نہیں، پیسوں کو خرچہ کرنے سے روک کر بھی کردار ادا کیا جا سکتا ہے. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.